السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں سب سیاسی جماعتوں کے اوپر برتری حاصل ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن اب جاری ہو چکا ہے۔ 96 سیٹوں کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ اب صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے بھی بڑی خوشی کے ساتھ اسمبلی کا جو اجلاس بلایا جانا ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان وہ عمران خان صاحب کی فیور میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے، یقیناً وہ پی ڈی ایم کا جو 2 کا نیا نویلا جو اتحاد بن رہا تھا، جس میں ابھی بھی بندر بانٹ کے اوپر کافی جو ہیں وہ کنفلکٹس ہیں، کرائسس ہے، اور نہیں بن رہی بات، ہر کوئی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مال عہدے سمیٹنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن ان سب کے بیچ جو پی ٹی آئی کو یہ کامیابی ملی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو میجورٹی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر حاصل کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ بھائی کیا شہباز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، یا صدر جو ہیں وہ زرداری بن پائیں گے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی بن چکی ہے قومی اسمبلی میں، یعنی نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اور وہ تمام لوگ، سلیم صحافی کو آپ اٹھا لیں، عمران شفقت کو آپ اٹھا لیں، یا فیصل واڈا جیسے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، ان میں سے 55 کوئی 55 کہتا تھا، کوئی 40 کہتا تھا، کوئی 50 کہتا تھا، اور اسپیشلی اس میں اتنا پروپیگنڈا جتنا سلیم صحافی صاحب نے مچایا ہے کسی نے نہیں مچایا۔ اور یہ برملا وہ کہتے تھے کہ یہ سب لوگ کسی اور کو ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں اور یہ جیت کر وہی جائیں گے۔ فیصل واڈا کہتے تھے کہ بھائی پی ٹی آئی کے پاس 40 سے 45 نمبر بچیں گے۔ عمران شفقت کہتے تھے کہ میں ابھی طاقتور شخص کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں، ابھی میں نے فون کے اوپر بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 55 سے اوپر ایک بندہ بھی نہیں جائے گا۔ تو بھائی آج پاکستان تحریک انصاف کے ان کینڈیڈیٹس نے، ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، سوائے ایک لوٹا جو وسیم قادر لاہور سے نکلا تھا، اس کے علاوہ سب جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے۔ 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک پی ٹی آئی کا جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد ہے وہ جوائن نہیں کیا، عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر صاحب۔ انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے الیکشن کمیشن کے مطابق بھی اس وقت یعنی بیک جو آزاد امیدوار ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ سب سے زیادہ سنگل لارجسٹ وہی یا انہی کو یہ میجورٹی حاصل ہے۔ 96 سیٹوں کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، 101 آزاد امیدوار جیتے ہیں، 96 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑی جو میجورٹی ہے وہ قومی اسمبلی میں حاصل ہو گئی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر نون لیگ اور تیسرے نمبر کے اوپر پیپلز پارٹی کا نمبر آیا ہے۔ اب میں صدر والی بات کر لوں، اس کے بعد آپ کو ان کی آزاد امیدواروں کی ڈیٹیل بتاؤں گا، اور اس کے بعد مولانا صاحب والی جو بات ہے اس کے اوپر آئیں گے کہ مولانا نے اب کھل کر عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یقیناً اس بیان کے بعد 10 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ڈیولپنگ یہ سچویشن ہے، اور ایک ایسا اتحاد جو کئی جماعتوں کے ساتھ مل کر بننے جا رہا ہے وہ کتنا بڑا سرپرائز کرے گا یہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ وزارت پارلیمانی جو امور ہے اس نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے صدر مملکت
عارف الوی صاحب کو ایک سمری بھجوائی ہے اور انہیں تجویز کیا ہے کہ آئندہ 2 روز میں وہ اجلاس طلب کریں. 26 یا 27 یا 28 جو تاریخ ہے یہ تجویز کی گئی ہے صدر پاکستان کو. اس سے پہلے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیاں ہیں ان کے اجلاس بھی طلب جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں. سنی اتحاد کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو 86 آزاد امیدوار ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے. 8 آزاد امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے. ٹوٹل 101 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے. 96 جو ہیں ان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں 86 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. 5 ایسے آزاد امیدوار ہیں جن کے نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہو سکے. 2 آزاد امیدوار بیرسٹر گوہر علی اور عمر ایوب جو پاکستان تحریک انصاف کے نومینیٹڈ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ایک جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے نومینیٹڈ ہیں. خیر ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ابھی بیرسٹر علی ظفر کو نیا چیئرمین جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے یا نومینیٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. تو چونکہ پارٹی جو ہے ان میں ان کو عہدے ملنے ہیں، عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی کوئی پوزیشن دی جائے گی، تو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کو پی ٹی آئی میں عہدے ملنے ہیں اگر وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے ادھر چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کسی دوسری پارٹی کا ممبر ایک پارٹی کا چیئرمین کیسے بن جائے گا. تو یہ اپنی جگہ ایک سوال تھا قانونی، جس کی وجہ سے ان 2 لوگوں نے اب پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ اس کو نیگیٹیولی پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ان 2 لوگوں نے نہیں کیا، یہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا کے اوپر انہوں نے نہیں کیا، ادروائز جو ہے وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ میدان میں آ گئے ہیں. ایک تو مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ بھائی سندھ میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور جس دن شہباز شریف یا جو بھی وزیر اعظم بنے گا، اگر پی ڈی ایم کا وزیر اعظم بنتا ہے، آگے وہ نمبرز جو چینج ہوئے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، تو وہ 1 ملین مطلب 10 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو کراچی میں جمع کریں گے. یہ ان کے جو صوبائی مولانا محمد ارشد یا اس طرح کا راشد ٹائپ اس طرح کا کوئی نام تھا، انہوں نے یہ بیسیکلی کلیم کیا تھا کہ کراچی میں یہ سندھ کے جو ہیں وہ صدر ہیں JUI کے. اب مولانا صاحب کی بات کے اوپر آتے ہیں. مولانا صاحب نے بڑا کلیئر کٹ یہ بات کہی ہے کہ دیوار کے پیچھے خفیہ جو طاقتیں ہیں وہ یہ حکومت چلائیں گی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہر دن جو ہے وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتی رہیں گی، اور انہوں نے ایجنسیوں کے اوپر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے اور کہیں پر کسی جماعت کو اور کہیں پر کسی سیاسی جماعت کو انہوں نے وہ کیا ہے، مطلب جتوایا ہے، اور اپنی مرضی کے لوگ جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے عمران خان جو ہے یہ خان صاحب والی وہ بات کی ہے کہ بھائی یہ جو مینڈیٹ ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اور یہ کرسی جو ہے اس کرسی بانٹ حکومت ہے جس میں ہر کوئی، جیسے میں نے MQM کا آپ کو بتایا تھا، یعنی اس میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کے پاس کوئی ویژن ہو جو ملک میں آگے لے کر چلنا چاہتی ہو. بس یہی ہے پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ بھائی جو 2 4 8 10 مہینے یہ حکومت نکالے، ہم زیادہ سے زیادہ یہاں سے عہدے نکال لیں اور پیسہ نکال لیں. MQM بھی بالکل اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی ہے، اور چونکہ نجی محفلوں میں یہ سیاسی جماعت اور ان کے لیڈر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، تو بھائی مال بٹ رہا ہے تو لے لو، خرید لو، جو ہاتھ آ رہا ہے تو پکڑ لو ابھی. تو یہ والی سچویشن ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ جب بھی سڑکوں کے اوپر آؤں گا تو بزور طاقت آؤں گا، اور بزور مطلب پوری طاقت کے ساتھ میں آؤں گا، اور میں اس نئی حکومت کو الٹنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اور عمران خان اور مولانا فضل الرحمان یہاں پر دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں کہ بھائی عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو بنایا ہے چیف منسٹر KP کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں، شیر افضل مروت کراؤڈ پولر ہیں، میاں اسلم اقبال کراؤڈ پولر ہے. تو ان سب لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی تو یہ سب لوگ کراؤڈ پولر ہیں، تو یہ کراؤڈ کو اکٹھا کر کے اسلام آباد
لا سکیں گے۔ تو وہی سائنس یا وہی بات عمران خان کے دماغ میں ہے، وہی بات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بات میں دماغ میں ہے۔ مولانا بھی یہی کہتے ہیں، عمران خان بھی یہی کہتے ہیں، اور مولانا نے یہ بھی کہا ہے، اور پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی جے یو آئی فے بھی سمجھتی ہے اور پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے کہ بھائی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بننے والی حکومت ہے اس کو یہ مینڈیٹ حاصل نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کا ایک ہی نظریہ ہے، اور دونوں نے مل کر اس کے اوپر سٹرگل کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم کی دور میں جب عمران خان کے خلاف دھرنے وغیرہ ہوئے تھے یا جو بھی لانگ مارچ ہوئے تھے، تو اس میں کراؤڈ پولر اصل میں مولانا تھے، اور مولانا بندے لے کر آتے تھے ان کے لوگ۔ اچھا، یہ مولانا نے بولا بھی ہے کہ جب ہم نے وہ تحریک شروع کر دی تھی تو ہمارے نوجوان سڑکوں کے اوپر چلتے تھے اور بیٹھے ہوتے تھے، یہ تو آ کر صرف کنٹینر سے خطاب کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن پی ٹی آئی بھی دھرنا پروٹیسٹ کی جو سیاست ہے اس کے اوپر بڑی مہارت رکھتی ہے، اور مولانا بھی بندے اکٹھے کرنے میں بڑا جو ہے وہ ایک ان کا سمجھا جاتا ہے کہ مولانا جو ہے وہ بندے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ وہ ان کے اوپر الزام بھی لگتے ہیں مختلف کہ کیسے اکٹھے کرتے ہیں، لیکن بندے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو اگر پی ٹی آئی اور مولانا مل کر اس حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو میں ابھی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہ حکومت جس دن اس احتجاج کا اعلان ہوگا اگلے دن یہ گھر چلی جائے گی۔ اور اسی لیے ابھی جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگلی حکومت بنے گی، اور بن گی تو چلے گی، اس کا ٹوٹل جو ہے وہ دار و مدار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے اوپر ہے کہ بھائی وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت بنے گی، اور وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت چلے گی۔ ادروائز کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حکومت بن پائے یا چل پائے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور لکھیے گا کامنٹ باکس میں۔